روایت البتہ ہمارے برادران کی کتاب کے اندر ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231 پر یہ روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر خلیفہ ثانی نے دھمکی دی ہے تو پیغمبر نے بھی تو دھمکی دی تھی، اور نعوذ باللہ یہ ہماری کتابوں کے اندر نہیں لیکن ہمارے برادران کی کتاب کے اندر جس طریقے سے ہم نے کہا صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اسی طریقے سے دیگر مستند کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے جناب ابو ہریرہ سے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان موجود ہے اس کی قسم، لقد ہممت ان آمر بحطب فیحطب، میں نے تیار کر دی ہیں لکڑیاں جلانے کے لیے، ثم آمر بالصلاۃ، پھر میں حکم دیتا ہوں نماز کا، فیؤذن لہا، اور نماز کے لیے اذان دی جائے، ثم آمر رجلا، پھر میں حکم دیتا ہوں کسی آدمی کو، فیؤم الناس، کہ وہ لوگوں کی امامت کرے اور نماز جماعت قائم کرے، ثم اخالف الی رجال، پھر میں بھیجوں گا ان افراد کی طرف لوگوں کو کہ جو مخالفت کرنے والے ہیں نماز جماعت کی اور شرکت نہیں کرنے والے ہیں، وَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، اور میں جلا دوں گا ان کے گھروں کو کہ جو نماز جماعت میں شرکت نہیں کرتے۔ تو بعض افراد نے اس طرح کی روایت پیش کی اور کہا ہے کہ دیکھیں نبی اکرم نے بھی تو گھر جلانے کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ جو نماز جماعت میں شرکت نہیں کرتے میں بھی ان کے گھروں کو جلا دوں گا۔ تو جس طرح سے نبی نے، آپ دھمکی کا لفظ استعمال کریں یا جو بھی لفظ استعمال کریں، کہ نبی نے ایک بات کہی تھی کہ جو یہ کام نہیں کرے گا تو میں گھر جلا دوں گا، اسی طریقے سے خلیفہ ثانی نے بھی والی بات کی، تو اس کے اندر مذائقہ کیا ہے؟ بہت ساری گزارشات اس کے اندر موجود ہے، جس میں سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ نماز جماعت ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نماز جماعت سب جانتے ہیں کہ شریعت کا حصہ ہے، نماز سب جانتے ہیں کہ واجب ہے، جماعت سب جانتے ہیں کہ مستحب تاکیدی ہے، اور اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز جماعت کے اوپر انسان ایمفسائز کروائے یا کہے کہ اگر کوئی یہ عمل انجام دے گا تو اس کا اتنا جو ثواب ہے، اور اگر نہیں انجام دے گا تو میں ناراض ہوں گا۔ اگر اس طرح سے کوئی بات کہی بھی جاتی ہے تو نماز جماعت ایسی ہے کہ جس کے اوپر سب متفق ہیں کہ نماز جماعت کی امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس چیز کی خاطر انہوں نے در سیدہ پر آ کر آنکھ جلائی ہے، کیا وہ کوئی شریعت کا حصہ تھی؟ کیا وہ کوئی رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے؟ کیا وہ خدا کی طرف سے کوئی وحی آئی تھی جس کے لیے خلیفہ ثانی کو اتنا جلال آ گیا؟ اور پھر اس روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ پیغمبر نے یہ بات کہی لیکن دروازہ جلایا نہیں کسی کا، نہ کوئی ایسا اقدام کیا ہے کہ آگ لے کر پہنچ گیا ہوں کسی دروازے کے قریب، لیکن خلیفہ ثانی کے بارے میں ساری روایتیں کہتی ہیں کہ وہ باقاعدہ آگ لے کر پہنچ گئے۔ اب جلایا نہیں جلایا اس کے اندر بعض اہل سنت علماء اس کو قبول کرتے ہیں، بعض قبول نہیں کرتے، البتہ روایات واضح ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ دروازے کو جلایا گیا ہے، جناب سیدہ کی شہادت اسی وجہ سے پیش آئی ہے۔ لیکن ہم فرض بھی کرتے ہیں کہ نہیں بھی جلا ہے تو کم از کم جلتی ہوئی لکڑیاں کسی دروازے پر لا کر رکھی گئی ہیں، جبکہ رسول خدا نے کسی کے دروازے پر ہی جلتی ہوئی لکڑیاں لا کر نہیں رکھی تھی۔ انہوں نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے، صرف دھمکی تک بات نہیں ہے، عمل بھی کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے روایت کے اندر جو بات موجود ہے، پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ جو شخص بھی نماز جماعت کا مخالف ہے اور نماز جماعت میں شرکت نہیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں یہ کروں گا۔ اس کے اندر نام تو نہیں لیا تھا کہ زید اس نے یہ کام نہیں کیا ہے، نماز جماعت میں شرکت نہیں کی ہے لہٰذا میں اس کو دروازے کو جلا دوں گا، عمر نے کام نہیں کیا لہٰذا میں اس کو دروازے کو جلا دوں گا، کسی کا نام تو نہیں لیا، لیکن خلیفہ ثانی نے باقاعدہ نام لے کر دھمکی دی ہے کہ میں اس دروازے کو جلاؤں گا جہاں فاطمہ زہرا ہے، جہاں حسن مجتبیٰ ہیں، جہاں حسین سید الشہداء ہیں، جہاں مولا علی ہیں، اور جہاں باقی اصحاب موجود ہیں، میں اس دروازے کو جلا دوں گا۔ کیا یہ انداز ہوتا ہے صحابہ کرام کا؟ جبکہ قرآن کریم نے کیا شائستہ انداز بیان کیا ہے صحابہ کرام کون سے ہوتے ہیں؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رسول کے ساتھیوں کی نشانی تو یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہوتے ہیں، یہ رحم ظاہر ہو رہا ہے۔ روایت سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ خلیفہ ثانی اگر یہ دروازے پر لکڑیاں لے کر آئے ہیں اور ان کا کام یہ تھا کہ ان کو کسی طریقے سے خلافت کی طرف لے کر آئے اور بیعت تک پہنچا دیں،
تاکہ خلیفہ اول کی بیعت ہو جائے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو آج تک ہم سنتے ہوئے آئے ہیں کہ خلیفہ اول کی خلافت اجماعی تھی، اتفاقی تھی، اس کے اوپر سب متفق تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سارے صحابہ جمع تھے اور سب نے خلیفہ اول کی بیعت کر لی تھی، اس روایت سے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایسے تھے کہ جو خلافت کا انکار کرنے والے تھے، اور ان انکار کرنے والوں میں سر فہرست مولا متقیان تھے، جناب سیدہ تھی، امام حسن امام حسین تھے اور دیگر اصحاب تھے۔ تو یہ بھی نظریہ باطل ہو جاتا ہے کہ جو پہلی خلافت قائم ہوئی تھی وہ اجماع کے بلبوتے پر قائم ہوئی تھی۔